وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، شام کی موجودہ صورتحال پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور مسلم امہ کے حکمرانوں میں اس قدر خاموشی کیوں ہے، اور اس صورتحال میں جہاد کے متعلق کیا احکام ہے؟ پیارے بھائی، جہاد کے متعلق تو واضح طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے جو کچھ فرمایا تو وہی جو ہے حکم ہے، اور رہ گیا معاملہ کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اپنی نمازوں میں، نمازوں کے بعد، اور اسی طرح اس کے علاوہ میں بھی۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ حکمران کیوں خاموش ہیں، تو حکمران بغیرت ہو چکے ہیں۔ حکمران، ان کا ایمان زنگ آلود ہو چکا ہے۔ حکمران وہ خود کافروں کے پٹھو اور ایجنٹ ہو چکے ہیں، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ وحدہ لا شریک کی خصوصی رحمت ہو۔ تو آج امت کے اندر عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ علیہما جیسے حکمران نہیں رہے، وگرنہ آج کافروں کو اتنی جرأت نہ ہوتی کہ وہ آسمان پر سے مسلمانوں پر بارود برساتے۔ کعبے کی رب کی قسم، یہ امریکی اور یہ سفید ریچھ، یہ روسی اور رشین، یہ خبیث آج بھی اتنے بزدل ہیں کہ نہتوں پر بھی آسمان سے بارود کی بارش کی جا رہی ہے، اور ان خبیثوں کو یہ توفیق نہیں کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں زمین پہ اتر سکیں۔ تو یہ آج امت کے حکمرانوں کی بےغیرتی اور ایمان سے دوری کی علامت ہے کہ آج امت اس اللہ کی زمین پر ہر جگہ مظلوم ہے، وہ بھلے کشمیر ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو یا فلسطین ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ یعنی ان کمزور عورتوں، مردوں، بچوں اور ان مجبور اور مظلوموں کے دفاع میں کیوں نہیں لڑتے ہو؟ یہ مظلوم چاہے شام کا مظلوم ہو، یہ مظلوم ماں چاہے فلسطین کی مظلوم ماں ہو، یہ مظلوم بہن اور بیٹی چاہے مقبوضہ جموں و کشمیر کی مظلوم ماں بہن بیٹی ہو، یہ مظلوم کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کر۔ جو لوگ ایمان لائے
وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء کی آیت مبارکہ 75، 76، 75 اور 76 نمبر کی یہ آیات ہیں۔ اس آیت مبارکہ آیت نمبر 75 میں اللہ نے ہمیں شام کے مظلوموں کے دفاع کا حکم دیا۔ اس آیت میں اللہ نے ہم سے پوچھا کہ امت کلمہ پڑھنے والی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والی امت، آج شام میں مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کی جانیں لی گئیں، مساجد کو تباہ کیا گیا، مسلمان بستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا، اور اے مسلمان تو سویا ہے؟ تو پھر بھی جہاد کے لیے نہیں نکلتا؟ صورتحال یہ ہے میرے پیارے بھائی، کلمہ پڑھنے والی امت نے آج کبوتر کی طرح اور خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ آج اس امت نے کہ کبھی یہ امت اگر کفار کی طرف رخ کرتی تو کافر وہ اس امت کے ڈر اور خوف سے علاقے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آج یہ امت زندگی سے پیار اور موت سے نفرت کی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ جنہیں موت سے پیار تھا تبھی تو وہ ایک رات کی نئی نویلی دلہنیں چھوڑتے اور اللہ کی راہ میں میدانوں میں لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، اور سبحان اللہ ان کو غسل دینے والے اللہ کے ملائکہ اور فرشتے ہوا کرتے۔ کیوں؟ ان حضرات کو موت سے پیار تھا۔ آج امت اس بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ اس امت کو موت سے نفرت ہے اور زندگی سے پیار ہے۔ آج امت نے اپنی اپنی جگہ پر ایک ڈرپوک خرگوش اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن بچنا ناممکن ہے۔ ہر ایک اپنی باری پر ان امریکی بدماشوں، ان کافر بدماشوں، ان روسیوں بدماشوں کے بارود کا حصہ بنے گا، بچے گا کوئی اس سے نہیں۔ اور یہ کافر اس کلمہ پڑھنے والی امت پر ایسے ٹوٹ کر حملہ آور ہوئے ہیں اور ہوں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا اس ذلت اور رسوائی اور اس تباہی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ دین نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور قبائل میں بہت سارے قبائل زکوٰۃ ادا کرنے سے انکاری، بہت سے قبائل اندر کھاتے، مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری، بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے، اور بہت سے لوگ ان جھوٹے دجال، جھوٹی نبوت کے مسلمہ کذاب جیسے لوگوں کے ساتھی بن گئے۔ یہ تو ہوا یہاں کا معاملہ، اور ادھر سے کافر روم اور دیگر دنیا کے کافر، وہ چاہے رومی عیسائی تھے یا وہ ایران کے مجوسی تھے، یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے سوچ و بچار میں ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور تلوار لے کر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے، تو اندر موجود جو اندرونی صورتحال تھی اور جو بیرونی صورتحال تھی،
ابو بکر کی تلوار نے دونوں صورتحال پر قابو پا لیا۔ مسلمان اسٹیٹ میں موجود فتنہ، اس کا علاج بھی تلوار سے ہوا، اور باہر موجود مجوسیوں اور عیسائیوں کے فتنوں کا علاج بھی تلوار سے ہوا۔ اور آج صدیاں بیت گئیں، مدینۃ المنورہ اسی طرح قائم و دائم موجود ہے، جبکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اب اہل مدینہ کی خیر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ فارمولہ دیا، اس ذلت اور رسوائی سے خود کو بچانے کا طریقہ ہے کہ تلوار نیام سے نکالو، لیکن کون نکالے؟ تلوار تو وہ اٹھائے گا، یہ غوری غزنوی بارود اور یہ میزائل امریکہ اور روس پر تو وہ چلائے گا کہ جسے موت سے محبت ہوگی۔ یہاں امت آج وہن کی بیماری میں مبتلا ہوئی، موت سے نفرت ہے اور زندگی سے پیار ہے، اور زندگی ایک ایسا یار ہے، زندگی ایک ایسا یار ہے جو کبھی بھی وفا نہیں کرتا۔ زندگی ایک ایسا یار ہے جس نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ تو امت آج اس بیماری اور بغیرتی کے اندر مبتلا ہوئی کہ کبوتر اور خرگوش کی طرح اس پاگل پنے میں آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ وہ شام میں بمباری ہو رہی ہے، وہ فلسطین کے لوگ مظلوم ہیں، وہ عراق کے لوگ مظلوم ہیں، وہ کشمیر کے لوگ مظلوم ہیں۔ ایسا نہیں ہونا۔ ان کافروں نے ان زندگیوں سے پیار کرنے والوں کو نہیں چھوڑنا۔ ان کافروں نے ان زندگیوں سے پیار کرنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اور آج دیکھیے یہ 2% کا ٹرمپ، وہ عیسائی جو پاکستان میں چوڑے ہیں، چوڑے، وہ عیسائی جو مملکت پاکستان میں ہمارے نالے صاف کرتے ہیں، ہمارے گٹر صاف کرتے ہیں، وہ چوڑے جو یہاں کمیٹی میں ملازم ہیں، گٹر کھلوانا ہو، گٹر صاف کرنا ہو، گلی کا نالا صاف کرانا ہو، عیسائیوں کو بلایا جاتا ہے۔ اور وہ چوڑا ٹرمپ آج پاکستان کو آنکھیں نکال رہا ہے، دکھا رہا ہے، اور مسلمان امت کو وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس نالیاں اور گٹر صاف کرنے والی قوم کو، اس نالی اور گٹر صاف کرنے والی قوم کو آج یہ اتنی جرت کیوں ہوئی کہ یہ نیٹو اتحاد بنا کر کبھی افغانستان پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی یہ کافر اپنا اتحاد بنا کر شام پہ بارش سے زیادہ تیز بارود برساتا ہے، کبھی یہ گٹر صاف کرنے والا چوڑا عراق میں مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، کبھی یہ گٹر صاف کرنے والا چوڑا مودی کے ساتھ مل کر حافظ سعید کے سر کا انعام لگاتا ہے، کبھی یہ چوڑا اس کی شہ پر مودی مسلمانوں پہ حملے کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ گٹر صاف کرنے والے ان چوڑوں، ان کٹانوں کو یہ اتنی ہمت کہاں سے ہوئی کہ آج یہ مسلمانوں پر بارش کی طرح بارود برسا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آج مسلمان بے غیرت ہو چکا ہے۔ ہزاروں غوری اور غزنوی میزائل تو موجود ہیں، لیکن ان کی حیثیت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آج عمر بن خطاب کی حکومت ہوتی، اگر آج مسلمانوں کا حکمران عمر بن عبدالعزیز ہوتا، اگر آج مسلمانوں کا جرنیل خالد ابن ولید ہوتا، کعبے کے رب کی قسم یہ بارود، یہ میزائل، یہ غوری اور غزنوی کبھی کے امریکہ پر برس چکے ہوتے، چاہے ہمارا نشان نام و نشان نہ رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا، میں ان زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کی گردنیں توڑ کے رہوں گا،
میں مسلمہ کذاب کی گردن کاٹ کے رہوں گا، میں رومیوں اور مجوسیوں کے خلاف خالد ابن ولید کے دستے بھیج کر رہوں گا۔ آج اگر امت زندگی سے پیار اور موت کی نفرت اس بیماری میں مبتلا نہ ہوتی، کعبے کے رب کی قسم، اس ٹرمپ چوڑے گٹر صاف کرنے والے کو مسلمانوں پہ بارود برسانے کی ہمت نہ ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔